بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وطارت العوالم بدی وذکری وریا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، اپنے کامل اور اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں خبر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان تینوں مہینوں میں جو ذاتوں کا ذکر آ رہا ہے، ہر ایک کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ 3 مہینے میں رجب میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ کائنات کو بنایا تھا کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ جانا جائے، وہ پہچانا جائے، پھر اس کی تعریف ہو، وہ اس مہینے میں اس کو مل گیا اللہ تعالیٰ کو۔ شب معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج کے سفر پر، اور جا کر جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، جو دیکھ کر تعریف کی، پہلے جان کر پھر دیکھ کر جو تعریف کی، تو اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا ہو گیا وہاں پہ۔ پھر ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا کہ وہ پوری عمر اپنی امت کی فکر میں تھے، یعنی ان کی امت جتنا ہو سکے راہ ہدایت پہ آئے اور ان کی مغفرت ہو۔ تو ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی رات عطا فرمائی، آپ کی امت کو ایسی ایک رات عطا فرمائی جو ہمیں ملی، شب برات، جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت فرما رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مغفرت دے رہا ہے، جو ان کی ضرورت ہے وہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا، تو آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا ہوتے کہ ہم سنتے اکثر کہ فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے کہ حبی ربی امتی فرمائیں، ربی حبلی امتی فرمائیں کہ میری امت کا کیسا۔ پیدا ہوتے وقت بھی اپنی امت کی فکر تھی، اور جب آپ کا پردہ فرمانے کا وقت آیا، جب آئے اسرائیل علیہ السلام، تو جبھی بھی آپ کو فکر تھی کہ میری امت کا کیسا ہوں گا۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بشارت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت میں کچھ انعامات فرمائیں گا، جب آپ کو اپنی امت کی مغفرت کا ایک موقع عنایت فرمائیں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہونے سے پردہ فرمانے تک جو فکر میں تھے، وہ ماہ شعبان میں وہ فکر کی ان کو ایک نعمت عطا ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الحمدللہ۔ پھر اب رمضان ہما کو مل رہا، یعنی رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اب جو اللہ تعالیٰ یہ امت کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ یہ رمضان ماہ رمضان میں کیسا وہ مقصد پورا ہو رہا؟ پہلے ہم کو معلوم ہونا وہ مقصد کیا ہے، تو ہم کو معلوم ہوتا وہ پورا ہو رہا نہیں ہو رہا، پھر ہم بھی وہ پورا کر رہے نہیں کر رہے معلوم ہوتا۔ کیا ہے مقصد اللہ تعالیٰ کو ہم کو پیدا کرنے کا؟ کہ ہم اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، پھر اس کو دیکھنا مقصد ہے؟ نہیں۔ مکمل دین کیا ہے؟ اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ اسلام میں مان لینا ہے، ایمان میں جاننا ہے، احسان میں دیکھنا ہے۔ یہ تینوں کو مکمل کرے تو مکمل دین پیدا ہوتا، اور جو ہمارا کو مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے کا، کہ جان کے اس کو دیکھنا مقصد ہے، صرف جان لینا بھی مقصد نہیں ہے۔ خالی ہم جان لیے اور پہچان لیے مگر دیکھے نہیں تو کیا فائدہ؟ نہیں۔ پورا دین جو ہے مکمل دین پہ قائم ہے تو مقصد پورا ہوتا۔ اگر ہم خالی جان لیے پہچان لیے مگر دیکھے نہیں تو مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ ابھی رمضان میں کیسا مقصد پورا ہو رہا؟ جیسا ہم بار بار سنتے آئے کہ
روزہ جو ہے مرتبہ احسان کی عبادت ہے؟ نہیں. ایک عام مسلمان جس کو اپنے تعلیمات نہیں ہیں اس کو بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا بلکہ نہیں، تو انہیں کیا ہے، اسلام ایمان ڈائریکٹ احسان کے مرتبے پہ آ گیا، انہیں بنا کچھ جانے بنا کچھ سمجھے خود سے آ گیا. وہ روزہ رہ رہا تو اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا بول کے، ڈائریکٹ انہیں مرتبہ احسان پہ آ گیا. اب ایمان میں بھی اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا بول کے. اب جیسا اگر کوئی کافر ایک مسلمان سے پوچھے ارے تم لوگ ایسا کیسا روزہ رہتے، صبح سورج اگنے سے پہلے کھا لیتے، پھر مغرب تک سورج غروب ہوئے جب تک کچھ ایک پانی کا خطرہ بھی نہیں لیتے، ایسا کیسا پھر کام کر رہے، کیسا کر رہے. اگر خالی ایک عام مسلمان سے بھی پوچھے جس کو یہ تعلیمات نہیں ہے، نہ ربوبیت کی تعلیمات ہے نہ ملکیت کی تعلیمات ہے، انہیں بھی کیا بولتا؟ نہیں بھائی اللہ دینے والا ہے طاقت بول کے بولتا نہیں. ہم بھی آنے سے پہلے ویسے ہی تھے نہیں تھے، آنے کے بعد ہم کو معلوم ہوا. انہیں بنا معلوم کرے اس کو یقین ہے، بنا مرتبہ احسان کے معلوم ہونے کے انہیں مرتبہ احسان پہ آ گیا، مگر مکمل مقصد تو پورا نہیں ہو رہا وہاں پہ بھی نہیں. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس کو نہیں معلوم کیا دیکھنا ہے. کیا یا تو مرتبہ احسان پہ آ رہا تو یا تو مراقبہ ہونا یا مشاہدہ ہونا، یا تو دکھنا یا دیکھنا. اس کو کیا معلوم ہے؟ ایک عام مسلمان کو جس کے پاس تعلیمات نہیں، کیا دکھنا کیا معلوم، کیا دیکھنا کیا معلوم. نہ انہیں دیکھ سک رہا نہ دکھ سک رہا. مرتبہ احسان تک تو آ گیا مگر پورا مکمل مقصد تو پورا نہیں ہو رہا وہاں پہ. اب مقصد کیا ہے اصل؟ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جو روزہ رہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا. تقوی کیا ہے؟ ڈیفینیشن کو چھوڑ کے تقوی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جو اسلام میں مانے، جو ایمان میں جانے، جو احسان میں دیکھ رہے ہیں اس پہ ٹکنا تقوی ہے. اب جس کو معلوم نہیں کہ کیا جانے کیا دیکھے نہیں معلوم، انہیں کیسا ٹکتا نہیں. تو رمضان کا مقصد حالانکہ مرتبہ احسان تک تو آ جا رہا لیکن روزے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا کیونکہ ٹک رہے نہیں. اب ہم بھی اگر علم یہ حاصل کر لیے کہ اللہ کو جاننا ہے، پھر اللہ کو دیکھ بھی اگر ہم لیے یا کم سے کم دکھ بھی لیے مگر اس پہ ٹک رہے نہیں تو کہاں سے مقصد پورا ہوتا ہمارا؟ ہمارا تک رمضان تو آ جا رہا، حالانکہ ہم یہ علم کے ساتھ بھی یہ رمضان پا لے رہے. دوسرے لوگ تو بنا علم کے ساتھ رمضان مل رہا نا ان کو، ہمارے کو تو علم کے ساتھ مل رہا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے کو ایسا علم عطا فرمایا، اس کی علم اور عرفان کے ساتھ ہمارے کو رمضان دیا اللہ تعالیٰ. نہیں جو مرتبے کا جو اعتبارات کا علم لیے کم سے کم وہ اعتبارات میں یا تو دیکھنا یا دکھنا پھر اس پہ ٹکے تو مقصد پورا ہوتا. مگر ہم خالی جان لے رہے ہیں، خالی دکھ بھی لے رہے ہیں مگر ٹک رہے نہیں. تھوڑی دیر دکھ رہے ہیں تھوڑی دیر نہیں دکھ رہے ہیں تو کیسا ٹکنا مقصد ہے؟ نہیں. روزے کا مقصد بھی وہی ہے، تقوی اختیار کرنا. تقوی کیا ہے؟ ٹکے تو تقوی اختیار، تقوی کا مطلب ٹکنا ہے. ٹکے تو کیا ہوتا؟ ٹکے تو اس توحید حاصل ہوتی نہیں. جو ہم جانے، جو مانے، جو جانے، وہ دیکھے، اس پہ ٹکے تو توحید حاصل ہوتی. وہ تینوں مکمل دین تو یہی ہے نا، جو مانے، جو جانے، وہ دیکھنا ہے. اس کو کرنے کا نام تقوی ہے. مکمل دین میں دیکھنا یا دکھنا، اس پہ ٹکے تو توحید حاصل ہوتی. اگر ہم جان لے رہے ہیں، ہم علم بھی اگر لے لیا، ہم عرفان بھی لے لیے، یا تو دکھ رہے بھی یا دیکھ رہے بھی لیکن اس پہ ٹک رہے نہیں تو کیسا مقصد حاصل ہوتا؟ ٹکنا ہے اس پہ. اب جیسا ہمارے کو اگر علم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، کم سے کم اپنے آپ کو ملک دکھ رہے ہیں تو ٹکنا اس پہ. پھر ملک دکھنے پہ ٹکنا. کم سے کم اگر یہ رمضان تک اگر ہمارے کو آثار کی تعلیمات آ گئی تو ہم کم سے کم ملکیت میں تو ٹک جانا. یہ رمضان میں ٹک گئے تو ہم توحید پہ آ جاتے، کم سے کم ملکیت کی توحید پہ تو آ جاتے. کیا ہے توحید؟ توحید اللہ کے جو ہم مانے، جو جانے، جو دیکھے، اس پہ ٹکے تو ایک ہو جاتے. ایک ہونا توحید ہے نا. تو اب ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں یا ہر وقت دکھ رہے ہیں تو ایک ہوتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت دیکھ رہا نا. اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت سامنے والے کو ملک دیکھ رہا، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ مالک دیکھ رہا. تو ہم بھی کیا ٹکنا؟ ہر وقت اپنے آپ کو ملک دیکھنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو مالک دیکھنا تو ہم اس کے ایک ہو جاتے. نہیں، ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ تو ہر لمحہ مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہر لمحہ ملک دیکھ رہا. ہم بھی اب تھوڑی دیر دکھ رہے ملک، تھوڑی دیر نہیں دکھ رہے، تھوڑی دیر مالک دیکھ رہے، تھوڑی دیر نہیں دکھ رہے تو ایک کہاں سے ہوتے؟ ایک ہونا بولے تو ہر وقت دیکھنا اس کو، ہر لمحہ اس کی ملک بن جانا، ہر لمحہ اس کو مالک دیکھنا تو ہم توحید ایک ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر ہمارے کو آثار تک آئی، اگر ہمارے کو اس کے آگے آ گئی، افعال تک آ گئی تو
اللہ تعالیٰ ہر آن اپنے آپ کو رب دیکھ رہا نا، ہم آپ کو مربوب دیکھ رہا، تو ہم بھی ہر آن اس کو رب دیکھنا یا ہر آن اپنے آپ کو مربوب دیکھنا، تو اب اللہ کے ساتھ ایک ہو گئے، توحید افعال کے آ گئے اپن۔ ویسے اگر صفات پہ آ گئے تو ہر آن اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو زندہ دیکھ رہا، ہر آن اب ہم آپ کو مردہ دیکھ رہا، تو ہم بھی ہر آن اپنے آپ کو مردہ دیکھے، ہر آن اللہ تعالیٰ کو زندہ دیکھے، تو ہم صفات کی توحید پہ آ گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو گئے ہم۔ ایک کب ہوتے؟ ٹکنا، ہر آن ٹکنا، ہر آن ٹکے تو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ ایک ہوتے۔ مگر ہم جان لے رہے، مان لے رہے، دیکھ لے رہے، مگر ٹک رہے نہیں تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ٹکنا کمال ہے، ٹکے تو رمضان کا مقصد پورا ہوتا۔ کم سے کم اب ہم کو یہاں تک اگر آثار کی تعلیم آ گئی تو ہم آثار پہ تو بھی ٹک جانا، کم سے کم دیکھ رہے نہیں تو کم سے کم دکھنے پہ ٹک جانا، ٹک گئے تو مقصد پورا ہوتا، کم سے کم ٹک گئے تو اس میں تو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو دیکھ رہا، کیا دیکھ رہا؟ اس کی ملک دیکھ رہا، ہم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملک حران دیکھنا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو گئے نا، اپن ملکیت میں ایک ہو گئے۔ اب ہم جان لیے، کر لیے، مگر اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ اب ہم کو ملکیت کی تعلیم آ گئی، اب ہم اپنے آپ کو ملک دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں بھائی میں ملک دکھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو مالک دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، مگر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر نہیں، جو مالک ہے مرضی اس کی رہتی، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم ملک ہے، تو ہر آن اس کی مرضی کے حساب سے رہنا۔ ہم ایک لمحہ، ہر لمحہ اللہ مالک ہے نا، ہر لمحہ ہم ملک ہے اس کی، تو ہر لمحہ اس کی مرضی رہنا، ہر لمحہ اپنی مرضی نہیں رہنا وہاں پہ، ہر لمحہ اس کی مرضی کے ساتھ رہے تو ہم وہاں پہ ٹک رہے۔ ایک بھی لمحہ اگر ہم اپنی مرضی سے گزارے تو وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے۔ تو ہم کو دیکھنا ہے، یہ معلوم ہونا ہمارے قلب میں ملکیت کا علم اور عرفان آیا تو تزکیہ کرنے کا آتا کہ میں یہ مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے یا یہ میری مرضی ہے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو مالک، میں دیکھ رہا ہوں اللہ اپنے آپ کو ملک، مگر میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہوں، بولتا ہوں پھر کہاں سے ٹک رہے؟ خالی وہ ہو جا رہا، خالی سمجھ لے رہے میں ملک ہوں، میں ملک کو سمجھ لے رہے ہیں، پھر گزارنے کی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے، تو پھر وہاں پہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، جو مقصد ہے وہ تو فوت ہو جا رہا، ہم نہ اس کے آگے بڑھ سکتے۔ مقصد تو آج اگر اپنے کو آثار کی تعلیم آگے اس پہ ٹکے تو ہم اگلے سٹیپ تک جا سکتے، افعال تک جا سکتے۔ ہم آثار پہ ہی نہیں ٹک رہے، آثار پہ ٹکے تو افعال تک جائیں گے۔ ہم ڈائریکٹ وجود ایک ثابت کروں گا، میں ذات تک چلے جاؤں گا بولے تو آثار پہ ہی نہیں ٹک رہے، کیسے جائیں گے آگے کے سلوک کیسا طے کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو سالک بول رہے ہیں تو سلوک طے کرنا نا، سلوک طے کرنا بول تو جو پہلا سٹیپ ہے ملکیت کا سٹیپ ہے اس پہ ٹکنا، پھر ٹکنا اس کے ساتھ ایک ہو جانا، پھر نیکسٹ سٹیپ پہ جا سکتے ہیں ہم پہلے سٹیپ پہ ہی نہیں ٹک رہے، سب سمجھ لے رہے ہاں بھائی میں ملک ہوں، اللہ تعالیٰ کو مالک دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا کو تو ہم اللہ تعالیٰ کی ملک دیکھ رہے ہیں، مگر اپنے آپ کو نہیں دیکھ لے رہے۔ نہیں، جو ہم دین کی بھی جو ہم تعریف کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کیا ہے مالک یوم الدین؟ جزا اور بدلے کے دن کا مالک۔ جزا اور بدلہ کس پہ دیں گا؟ اللہ تعالیٰ مرضی پہ دیں گا، مرضی یعنی مالک کی مرضی ہے، تو ہم بھی مالک جب اس کو سمجھ رہے تو ہر آن اس کی مرضی رہنا، اور جو اس کی مرضی کے خلاف ہے وہی ہماری مرضی ہے۔ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے خلاف ہی ہماری مرضی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نفس کی مرضی ہے، وہ نفس کی مرضی ہمیشہ اس کے خلاف ہی رہتی، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے وہی چاہتا نفس، وہ کہاں چاہتا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے؟ ہمارا نفس کہاں ہے ویسا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنا مرضی بنائے؟ انہیں تو اپنی مرضی کی کرنا چاہتا۔ حران ہم دیکھ لو، اگر ہم تھوڑا بھی ہمارے کو موقع ملا تو ہم اپنی مرضی کی وہ کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ ارے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے نا بول کے نہیں سوچتے۔ مگر ملکیت کا جو تقویٰ ہے اس میں کیا ہے؟ اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا اور شک و شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ یعنی اگر اس کو اپن ایسا بھی دیکھیں تو اوامر کی پابندی کرنا مطلب جو اللہ کی مرضی ہے اس کی پابندی کرنا، جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا اس کی پابندی کرنا، جس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے اس سے بچ جانا، اور شک و شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا۔ اب ہمارے کو کوئی کام دکھ رہا، اس میں ہمارے کو نہیں سمجھ نہیں آ رہا اس کی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ نہیں کی، مطلب ایسا تو کوئی کام نہیں ہے جو گناہ ہے، اگر ہمارے کو دکھ رہا کہ میں یہ میری مرضی سے کر لے رہا ہوں، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی تو نہیں دکھ رہی، ہمارے اس سے بھی بچ جانا پھر ہم نہیں تو مکمل تقویٰ ہوتا۔ اب ہم جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے خالی اتنا کر لے رہے ہیں، جو مناہیات ہے اس سے بچ جا رہے ہیں، مگر باقی کے کام باقی کے ٹائم میں خالی اپنی مرضی کی کر رہے ہیں، چاہے اس میں گناہ نہیں رہنے دو، لیکن اپنی مرضی کی کر رہے ہیں بولے تو وہ بھی ہم شرک میں ہے، مرضی سے نہیں کر سکتے، نفس کی مرضی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں یہی فرما رہا کہ نفس کی مرضی کیا ہے؟ اس کو معبود بنا لینا۔ معبود بنانے کا ہے
اس کی مرضی سے ہم جب گزار رہے ہیں، اس کی مرضی کو ہم جب مکمل کر رہے ہیں، مطلب اس کی فرما برداری کر رہے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نفس کی مرضی کو معبود بتایا اللہ تعالیٰ نہیں، یہ نہیں بولا کہ تم حرام سے بچو، حرام کام کرے یا جو گناہ کبیرہ ہے اس کو کرے تو شرک ہے، نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، جو نفس کی مرضی کو شرک بتایا اللہ تعالیٰ۔ اریتا من اتخذ الہہ ہواہ افانتا تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفس کو معبود بنا لیا ہے؟ نفس کو معبود بنانا مطلب کیا ہے؟ یعنی نفس کی مرضی کے تابع ہو جانا، نفس کی فرما برداری کرنا۔ نفس کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ گناہوں کی طرف ہی جانا، نفس کی مرضی، نفس کی مرضی یہ بھی ہوتی گناہ نہیں رہا تو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر جو کام کر لیے وہ بھی نفس کی مرضی ہے۔ ہم سمجھ رہے نفس کی مرضی بولے تو خالی گناہ نہیں کرنا، یا جو بڑے بڑے گناہ ہیں، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، یہ خالی نفس کی مرضی ہے سمجھ رہے۔ خالی نفس کی مرضی وہ تھوڑی رہتی، نفس کی مرضی تو جو جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے وہ نفس کی مرضی ہے، وہ نفس کی مرضی کی اگر ہم پیروی کر رہے یا اس کی فرما برداری کر رہے تو وہ شرکچ ہے۔ وہ جیسا ہم آگو تھوڑے، اب ہم تو اتنے لیول تک نہیں جا سکتے، کم سے کم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پہ قائم ہو گئے، جو مناہیات ہیں اس کو ترک کر دیے تو کم سے کم ہم تھوڑے تک تو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے تھے وہ واقع جو نفس کی مرضی ہے اس کے خلاف ہی کرتے تھے، جو نفس کی مرضی، جو اللہ تعالیٰ جیسا فرمایا کہ نفس کی مرضی کی فرما برداری کرنا شرک ہے، تو ویسا ہی وہ نفس کی خلاف ورزی کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ثابت ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ خالی نفس کی مرضی ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دیکھنا، مطلب جو بھی نفس کی مرضی ہے چاہے وہ حلال رہو حرام رہو اس کو ترک کرنا، نفس کی مرضی کو ترک کرنا ہے۔ اگر ہم جیسا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ گوشت کی دکان پہ جاتے، گوشت کی دکان پر جا کے 1 کلو گوشت یا 2 کلو گوشت والی دکان سے جو صاحب ہے بیچنے والے ان سے پوچھتے، انہیں کیا کرتا، تولتا گوشت کو کٹ کر کے آپ کو دے دیتا، پیسے نہیں لیتا، لیکن کیوں؟ اس کو معلوم رہتا وہ زمانے کے آپ بہت بڑے ولی ہے، بلکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، دے دیتا، بس آپ لے کے چلے جاتے۔ بازو والا آدمی پوچھتا ان سے، ارے آپ گوشت دے دیے مگر پوچھے ہی نہیں، آپ پیسے نہیں لیے ان سے، ایسا کیسا؟ بولے تو ارے تم آپ کو کیا معلوم انہوں کون ہے؟ انہوں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں 20 سال سے گوشت نہیں لیے، آج پہلی بار گوشت لینے آئے تو میں ان سے پیسے کیسا لوں؟ بولتے۔ پھر وہ شخص کیا کرتا، تعجب کرتا، ایسا کیسا 20 سال سے گوشت نہیں کھائے بول رہے ہیں، بلکہ انہیں آپ کے پیچھے جاتا تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے، وہ گوشت کو ایک پہاڑ پہ رکھ کے اپنے آپ کو بولتے، اے نفس آج تیرے کو خواہش ہو رہی تھی نا یہ گوشت کھانے کی، میں تیرے کو 20 سال سے نہیں کھلایا، تو دے کیا اس کو، آج بھی تیرے کو نہیں کھلاؤں گا میں یہ۔ ایسا اپنی نفس کی مرضی کے خلاف کرتے تھے۔ نفس کی مرضی کے خلاف بول تو ہم سمجھ رہے ہیں خالی گناہوں سے بچ جانا ہے، اس کو خالی گناہوں سے بچ گئے تو ہم شرک نہیں کریں سمجھ رہے۔ نفس کی مرضی بولے تو جو بھی ہمارے اندر جو خواہش ہے، خالی خواہش نفس کی، بھائی گوشت کھانا کیا حرام ہے؟ گوشت کھانا کیا ہے؟ خالی نفس کی خواہش ہے نا، اس میں کیا ایسا اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں دیکھ رہے؟ اس میں لوگ خالی اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں دیکھ رہے، اپنی نفس کی مرضی کی خلاف ورزی بھی دیکھ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفس کی مرضی کو شرک بتایا، یہ نہیں بولا کہ تم صرف میری مرضی کرو، نفس کی مرضی کی اگر تم فرما برداری کرے تو وہ بھی شرک ہے۔ ایسے ہی ایک بار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا بھی واقعہ ہے کہ آپ کو ایک بار خواہش ہوئی کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں بول کے، خالی خواہش ہوئی تو آپ کئی دن تک ٹھنڈا پانی نہیں پیے، کیوں؟ کیا تھا یہ تھا نفس کے خلاف کرنے کا، جو کر کے بتائے اولیاء والے، اللہ والے، یہ آیت کے مزاق بن کے بتائے۔ ہم بھی کم سے کم اس کو دیکھ کے ایسی ہمارے کو کم سے کم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم ایسے خانقاہ سے وابستہ ہوئے، ایسے اولیاء سے وابستہ ہوئے جہاں پہ ہمارے کو ایسا علم ملا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کو مالک دیکھنا ہے یا اپنے آپ کو ملک دیکھنا ہے، کیسا دیکھنا ہے؟ ہر آن دیکھنا، ہم مالک ہر آن دیکھنا بولتے ہو، ہر آن اس کی مرضی پہ قائم رہنا۔ پھر ہم سمجھ رہے ہیں اس کو دیکھ لے رہے یا سمجھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے لیکن ٹک رہے نہیں تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ہم کیسا سلوک نہیں طے کر سکتے۔ کم سے کم یہ رمضان اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ علم کے ساتھ انہیں اپنے کو رمضان عطا فرمایا، دوسرے لوگ تو بنا علم کے رمضان میں آ رہے، بنا علم کے لوگ مرتبہ احسان تک پہنچ جا رہے ہیں۔ ہم تو اہل طریق ہے نا، اپنے آپ کو اہل طریق سمجھ رہے ہیں، ہم تو ان سے ایک قدم آگے رہنا نا اپن نہیں۔ جو علم ہمارے کو ملا، جو ہم مرتبہ احسان تک تو آ جا رہے، اس پہ کم سے کم ٹک جانا، اس دے میں کم سے کم اپنے آپ کو مالک دیکھ رہے، اپنے آپ کو ملک دیکھ رہے ہم تو، یہ رمضان میں ہم ٹک جانا، اس پہ ٹک کے
پھر نیکسٹ جو سلوک طے کرنا ہے آگے کا سلوک ہم اگلے رمضان تک طے کر سکتے ہیں. ہم ملکیت میں ہی نہیں ٹک رہے, خالی رمضان آ رہا ہم روزے رہ جا رہے, تراویح پڑھ لے رہے مگر کچھ نہیں کر رہے, پھر کیسا مقصد ہوتا؟ رمضان کا مقصد پورا نہیں ہوتا. رمضان کا مقصد جیسا دعا میں مولا فرمائے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رہنا ہے ماں کو. وہ احتساب کیا کرنا ہے؟ وہ جو مرتبہ احسان پہ ہم تھے اس پہ ٹکے نہیں ٹکے وہ احتساب کر لینا ہے. اب میں ٹکا ہوا تھا نہیں ٹکا ہوا تھا, احسان تک تو میں پہنچ گیا, سب کچھ پہنچا دے رہا اللہ تعالیٰ. اب ہم کیا کرنا؟ احتساب کر لینا اس میں. ہم وہ مرتبہ احسان تک ٹک رہے نہیں ٹک رہے, ٹکے تو مقصد پورا ہوتا, ٹکے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے, ہم نہیں ٹکے تو مقصد پورا نہیں ہوتا. پھر رمضان ایسی آتا ہم ایسی روزے رہ جاتے, پھر وہی ہم نہ آثار تک ٹکتے پھر نہ اس کے آگے بڑھ سکتے. ہم کم سے کم یہ رمضان میں ہم آثار تک ٹک گئے تو اس کے آگے ہم بڑھ سکتے رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے, سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے, ہر دو کو عمل کی توفیق عنایت فرما, اس میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحانک ربی رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.